السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الأئمة النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ حضرات جو اللہ کریم کی توفیق سے بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ رب ذوالجلال کی آنے والوں پر اتنی بڑی نعمت اور نوازش ہے کہ اگر آنے والے اپنی پوری زندگی اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سربسجود رہیں اور سجدے کی حالت ہی میں دنیا سے روانہ ہو جائیں، رب ذوالجلال گواہ ہے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نعمت کے پانے والے ان کے لیے کیا ہے؟ آئیے اس نعمت کو حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل نے جو بہت کچھ عطا فرمانے کا
وعدہ کر رکھا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میری گفتگو میں پہلا ارشاد گرامی حضرات ائمہ نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ لوگوں، رب کی رحمت جو آپ کو میسر آ رہی ہے اس کا تصور کرو۔ اس کائنات میں اس وقت جتنے منصب ہیں، جتنے عہدے ہیں، جتنی حیثیتیں ہیں، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، رب کی مہمانی کا منصب اس کو دوسرے پلڑے میں رکھو، کون سا پلڑا باری ہوگا؟ رب کا مہمان بننا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کی لاتعداد رحمتیں ہوں، بات کو یہی نہ چھوڑا، اس کے بعد مزید رب کے مہمانوں کی قدر و منزلت کے حوالے سے بات کو واضح فرمایا۔ فرمایا رب کے یہ مہمان اگر وہ ان سے دعا کریں اللہ ان کی دعا کو پورا کرے، اور اگر وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں اللہ تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب کے مہمان جو مانگیں عرش والے رب عطا فرمائیں، گناہوں کی معافی طلب کریں عرش والے رب دامن کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہ گواہ ہے، حج اور عمرہ کے لیے آنے والوں کے بارے میں اس حدیث کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، حج اور عمرہ کی شان و عظمت کو جاننے پہچاننے کے لیے یہ حدیث ایک بہت کافی۔ اور یہاں ایک حدیث نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ارشادات عالیہ ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ امام ابن جریج اور امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا البيت دعامة من دعائم الاسلام
فمن حج او اعتمر فهو ضامن علی اللہ فإن مات ادخلہ اللہ الجنہ وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنیمة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن جریج اور امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر اور مقصود ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، فرمایا یہ گھر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے آئے، کیا ہے اس کے لیے؟ ان کانوں کے ساتھ میں آپ دل کے کان بھی کھول لیں، موتی ہیں جو مدینے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے لٹائے۔ پھر ترجمہ ابتدا سے سماعت فرمائیے۔ فرمایا یقیناً یہ گھر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے آئے، اللہ اس کے ضامن۔ کائنات میں اللہ ایسا ضامن کوئی ہے؟ جواب دو، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ضامن اللہ ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ ان کا ضامن ہونا کیسے ہے؟ فرمایا حج اور عمرہ کے لیے آنے والا اگر فوت ہو گیا، اللہ جو ضامن ہیں وہ کیا دیں گے؟ اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ اور اگر زندہ اپنے گھر پلٹ کے گیا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹ کے جائے گا۔ ہر دو صورت میں فائدہ ہی فائدہ، زندہ رہے تب بھی فائدہ، فوت ہو جائے تب بھی فائدہ۔ اسی بارے میں میرے ساتھ تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرات ائمہ احمد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ اور ابن حبان، 5 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ معاف کرنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا حج اور عمرہ پے بپے یکے بعد دیگرے کرو، کیا ملے گا؟ فرمایا اس سے 2 فائدے ہوں گے، اور ان 2 فائدوں کا جو ہونا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح فرمایا۔
فرمایا بھٹی میں لوہا ڈالا جائے یا سونا ڈالا جائے یا چاندی ڈالی جائے تو کیا لوہے، سونے یا چاندی اس کا رنگ باقی رہتا ہے؟ جواب دو، نہیں رہتا۔ بھٹی کی آگ لوہے، سونے، چاندی ان کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ فرمایا یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کرنا اس وجہ سے حج اور عمرہ کرنے والے کے گناہ اس سے اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، اس کے ساتھ ساتھ غربت، افلاس، اللہ تعالی وہ بھی حج اور عمرہ کرنے والے سے اسی طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی میں لوہے، سونے اور چاندی کا رنگ دور ہو جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، آئیے میرے ساتھ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائی۔ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ بھائی بات نہ کیجیے، نہیں سننا تو یا تشریف رکھیے یا دور چلے جائیے، بیٹا نہ کھڑے ہو۔ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ، درمیان میں جتنے گناہ ہوں اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اور حج مبرور وہ حج جو اللہ کے دربار میں مقبول ہے، فرمایا اس کی جزا تو جنت ہی ہے۔ حج و عمرہ اس کی شان و عظمت کتنی زیادہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر حج اور عمرہ کرنے والا یہ باتیں جو ابھی ہم نے سنی، کیا ہر حج اور عمرہ کرنے والا یہ باتیں پاتا ہے؟ اللہ کرے کہ ہر مسلمان پائے، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی۔ نوٹ فرما لیجئے، جو لکھنا چاہیں لکھ لیں اور یاد میں آپ سب کریں۔ حج اور عمرہ اس کے یہ فوائد جو ہم نے ابھی سنے اور دیگر فوائد بھی جو ذکر نہیں کیے گئے، ان کے پانے کے لیے شرائط ہے۔ ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا یہ اجر و ثواب نہیں پاتا۔ اور انشاءاللہ میری گزارشات کا مقصد کسی کو ثواب سے محروم کرنے کا فتویٰ نہیں دینا، بلکہ ٹوٹی پھوٹی گزارش اس لیے ہے کہ مجھ میں اور آپ میں ثواب سے محروم رہنے کی جو بات ہو اس سے اپنا دامن پاک کرے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے اس نیت سے ان باتوں کا ذکر کرنا ہے
جن کی وجہ سے عمرہ کے لیے آنے والا، جد و جہد کرنے والا، پیسے خرچ کرنے والا، محنت کرنے والا ساری کوشش کے باوجود کھوٹا رہتا ہے۔ میں اس بارے میں جو باتیں کتاب و سنت سے سمجھا ہوں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میرے پاس اس حوالے سے چار باتیں حج اور عمرہ کا ثواب پانے کے لیے ان کا اہتمام لازم۔ ان چار باتوں میں سے پہلی بات، حج اور عمرہ کرنے والا اس کا دامن مکمل طور پر، کلی طور پر شرک سے پاک ہو۔ اچھی طرح میں آپ نوٹ کر لیں، جانے دیجیے، تفضل یا شیخ تفضل۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، اگر کسی کے دامن میں شرک ہے، وہ ایک حج نہیں 100 حج بھی کرے، اللہ کے ہاں ان 100 حجوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ شرک کیا ہے؟ سماعت فرمائیے انتہائی اختصار سے۔ اس کائنات کے خالق تنہا اللہ، مالک تنہا اللہ، کائنات کی تدبیر کرنے والے تنہا اللہ، زندگی اور موت دینے والے تنہا اللہ، مشکلات سے نجات دینے والے تنہا اللہ، عبادت کے حقدار تنہا اللہ۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء مبارکہ میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی عبادت میں اسی کو رائی برابر شریک کرنا، یہ شرک۔ اور جہاں یہ آ گیا، میں نے تو 100 حج کہا ہے، جسم میں جتنے بال ہیں اگر اتنی دفعہ بھی حج ہو، جہاں شرک ہوگا وہاں کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ آئیے اس بارے میں کتاب و سنت میں جو بہت سی باتیں ہیں، ان میں صرف قرآن کریم کے 2 مقامات سے اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ اور میری انتہائی با ادب تمام حضرات سے درخواست ہے، توجہ سے سنیں، اور جن آیات کا میں ابھی حوالہ دوں گا، میری با ادب مکرر یہ درخواست ہے، درس کے بعد اپنے گھروں میں جا کے ان آیات اور ان کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 87 اور 88، سورہ الانعام آیت نمبر 87 اور 88، اللہ کریم نے 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور وہ انبیاء ہیں، میرے ساتھ چاہیں تو انگلیوں پہ شمار کر لیجیے: ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس۔
اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہم السلام، 18 انبیاء. اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا. 18 انبیاء، ان کے چنے ہوئے منتخب باپ، نسلیں اور بھائی. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں سے ہدایت عطا فرمائے. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ 18 انبیاء، ان کے منتخب کردہ ہدایت یافتہ آباء و اجداد، منتخب کردہ ہدایت یافتہ نسلیں اور بھائی، اگر یہ شرک کرتے، حضرات انبیاء شرک نہ کیا، نہ کر سکتے، لیکن اللہ کریم شرک کی سنگینی کو حضرات انبیاء کی مثال دے کے اجاگر کرنا چاہتے. اگر یہ 18 انبیاء، ان کے چنے ہوئے ہدایت یافتہ آباء و اجداد، نسل اور بھائی، اگر یہ شرک کرتے تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر وہ شرک کرتے تو جو وہ عمل کیا کرتے تھے وہ برباد ہو جاتے. لوگوں، میرا، آپ کا اور پوری امت کا عمل ایک نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ ایک نبی کے مقابلے. اور یہاں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ سب بولو اونچی آواز سے. اور ان کے ہدایت یافتہ چنے ہوئے آباء و اجداد، نسلیں اور بھائی. شرک آیا، سب کچھ برباد. لوگوں، ایسا نہ ہو، اور اللہ کرے نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو. یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا مقصد اللہ نہ توفیق دے. فتوے کی توپ چلانا اللہ کی توفیق سے یہ مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ میں آپ اپنا جائزہ خود لیں. ایسا نہ ہو محنت بھی کریں، خرچ بھی کریں، وقت بھی صرف کریں، اور پلے کچھ بھی نہ پڑے. اور اسی بارے میں دوسری دلیل، سورہ الزمر آیت نمبر 64 سے 66 تک، پارہ نمبر 24. سماعت فرمائیے، اللہ مالک فرماتے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ
بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. کہہ دیجئے، میرے ساتھ سب جواب دیجئے، کون فرما رہے؟ زور سے کہیے. اور کن سے فرما رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، دو الفاظ تاکید کے لیے. وَلَقَدْ، لام لام توکید، اور قد وہ بھی تحقیق کے لیے. اللہ کریم تاکید کے بغیر بات فرمائے وہ سچی ہے کہ نہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ سب کہو، کسی کی نہیں. لیکن معاملے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالی تاکید سے، اور تاکید کا ایک لفظ نہیں، دو لفظ، وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، اوحی الیک، وحی کی گئی آپ کی طرف. سب بولو کن کی طرف؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کی طرف کی گئی؟ پہلے ہم نے کتنے انبیاء کی بات سنی، اب دیکھو کتنے انبیاء کی بات. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، 18 کی بات نہیں. بابا آدم علیہ السلام سے چلو، نوح علیہ السلام، ابراہیم، ایوب، یونس، زکریا، جتنے انبیاء ہیں. اور البتہ یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف. لا تصور یا اخی، تصویر نہ کھینچے بھائی. اور البتہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی، اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، پھر تاکید کا صیغہ. البتہ اگر آپ نے شرک کیا، حضرات انبیاء نہ شرک کیا نہ کر سکتے. شرک سے پاک، جن مقدس اور پاک ہستیوں کو اللہ نے تاج نبوت پہنانے کے بعد گناہ سے بچایا، جن پاک اور مقدس ہستیوں کو اللہ تعالی نے تاج نبوت پہنانے سے پہلے گناہوں سے بچایا، کیا بعد میں وہ شرک کریں گے؟ بالکل نہیں. لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے، اگر آپ نے شرک کیا کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یقیناً آپ کا عمل ضرور برباد ہو جائے گا. دو تاکید کے پھر سیکھیں. یقیناً آپ کا عمل ضرور برباد ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. لوگوں، حضرات انبیاء سارے کے سارے اور حضرات انبیاء کے امام اور رسولوں کے قائد، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے پیارے، اللہ کی مخلوق میں
اللہ کے ہاں سب سے بڑی شان والے، اگر ان کے بارے میں عرش والے رب کا فرمان یہ ہے، اگر شرک آیا ساری عبادتیں، سارے اچھے اعمال ان کا کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اور یہاں نوٹ کرنا، شاید کہ میں بات انشاءاللہ سمجھا سکوں۔ ترجمہ کرے کوئی میرے ساتھ، بل اللہ فاعبد، کیا ترجمہ ہے؟ جی کوئی کرے گا ترجمہ؟ جی فرمائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نوٹ فرمانا، بل اللہ فاعبد، اس جملہ کا ایک معنی نہیں دو معنی، نوٹ فرما لیجیے۔ اصل عربی میں ترکیب یہ ہے، اعبد اللہ، اللہ تعالی کی عبادت کر۔ اللہ تعالی نے جملے کی ترکیب بدل دی۔ اصل جملے کی ترکیب کیا تھی؟ اعبد اللہ، اللہ تعالی کی عبادت کرو۔ اللہ نے ترتیب بدل دی، کیا فرمایا؟ بل اللہ فاعبد۔ اور عربی میں قاعدہ ہے، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر۔ اگر ترکیب بدلی جائے تو جملے میں حصر پیدا ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ جملے کے معانی ایک کی بجائے دو ہوتے ہیں۔ جملے کے بولو سب، کیسے؟ ایک ہے ایاک نعبد اور ایک ہے نعبدو کا۔ دونوں جملوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے۔ نعبدو کا ہم آپ کی عبادت کرتے، اور کیا ہے سورہ الفاتحہ میں؟ پڑھو، زور سے پڑھو، ایاک نعبد۔ کیا معنی اس کا؟ اس کا ایک معنی نہیں دو معنی۔ ایاک نعبد، اس کے دو معنی۔ پہلا معنی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، دوسرا معنی ہم آپ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور دونوں معانی کو ملا کر ایک جملے میں ادا کرنا ہو تو ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ بات واضح ہوئی ہے؟ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بل اللہ فاعبد، اللہ کی بھی عبادت کرو، کسی اور کے سامنے بھی ماتھا ٹیکو، یہ بات نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ مسترد، ادھر بھی نہیں، اللہ کو ایسی عبادت نہیں منظور۔ بل اللہ فاعبد، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے لیے شکر گزار بن جاؤ۔ دونوں دلائل، ان سے کیا بات معلوم ہوئی؟ سارے حضرات انبیاء اور سارے حضرات انبیاء کے امام الانبیاء، قائد المرسلین، میرا ماں باپ اور سب کچھ ان پہ قربان ہو جائے۔ ان سے اور تمام انبیاء سے اللہ نے اپنا یہ قاعدہ بیان کر دیا، جہاں شرک آیا وہاں کوئی عبادت، کوئی عمل بولو قبول ہے؟ تو میں، آپ اور ہماری بیویاں، اور میری گزارش ہے جن کے ساتھ خواتین ہیں ان تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔
ضرور پہنچائیں. اپنا دامن اگر حج اور عمرے کا ثواب لینا ہے تو سارے زور سے بولو کیا کرنا ہے. پہلی بات اپنا دامن شرک سے بچانا ہے. شاید کوئی میرا بھائی بیٹا بزرگ یہ سوال کرے میں پیچھے جو کر آیا سو کر آیا اب کیا کروں. جو کر آیا ہوں اس کا کیا کروں. تو کیا میرا حج کھوٹا ہے؟ نہیں. عرش والے رب سے معاملہ ہے. اگر میرا کوئی بھائی جس کی پوری سابقہ زندگی شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اسی مجلس میں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اپنے رب سے بات کروے، اللہ کریم جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ زندگی میں شرک کے قریب نہ جاؤں گا تو اس کے دامن میں شرک کا کوئی گناہ باقی رہے گا؟ ختم ہو جائیں گے. حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، صحیح بخاری میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرک آئے، کہنے لگے اے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن لو تخبرنا انا لما عملنا کفارہ. آپ جو فرماتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ بتلائیے جو کر چکے ہیں اس کی معافی بھی ہے کہ نہیں. اور ابن عباس ان لوگوں کے بارے میں 3 باتیں فرماتے ہیں. یہ مشرک تھے، انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کیا تھا، بہت زیادہ قتل و غارت گری کی تھی اور بہت زیادہ بدکاریاں کی تھی. 3 جرائم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں آپ کی بات، آپ کی دعوت تو بھلی، لیکن سابقہ بدکاریوں، قتل و غارت اور شرک کا کیا بنے گا؟ اللہ کریم نے اسی مقام پر 2 مقامات پر پڑھی جانے والی آیات نازل فرمائی. میرے ساتھ سن لیجئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. اور دوسری آیات وہ اس سے بھی اعلیٰ اور عجب. گھروں میں جا کے سورہ الفرقان 19واں پارہ اس کی آیات 68 سے 78 تک پڑھ لینا. ان آیات میں کیا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. اور پھر بتلایا کہ جن لوگوں نے یہ 3 بڑے گناہ کیے ان کی سزا کیا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا، میرے ساتھ توجہ فرمانا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جس کسی نے یہ 3 گناہ کیے
شرک، قتل ناحق اور بدکاری سب سے بڑے برے. اگر وہ توبہ کروے، ایمان لے آئے اور اچھے عمل کروے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے. ایک آدمی نے 40 سالہ زندگی اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا. توجہ فرمائیے اور اللہ کرے آپ کو اور مجھے اس بات کا فائدہ ہو. کل قیامت کے دن یہ مجلس میری اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے. پوری ذمہ داری سے اللہ کی توفیق سے بات کہہ رہا. اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے شرک سے توبہ کرویجیے. کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ کریم ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والے، بہت مہربان. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو کوئی توبہ کرے اور اچھا عمل کرے تو وہ اپنے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، اگر میں آپ یہ چاہیں کہ حج اور عمرہ کے جو منافع ہیں، جو فائدے ہیں، جو برکتیں ہیں وہ لے کے جائیں، تو اس کے لیے پہلی بات کیا کریں؟ بولو سب، اپنے دامن کو شرک سے مکمل طور پر پاک کریں. اور اگر گزشتہ زندگی میں کر چکے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں، یا اللہ جو ہو چکا وہ معاف کر دے. اب جب تک اس جان میں جان ہے، آپ کی ذات میں، آپ کے اسماء مبارکہ میں، آپ کی صفات میں، آپ کے اختیارات میں، آپ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. حج و عمرہ کا ثواب پانے کے لیے دوسری بات، حج اور عمرہ کا ثواب پانے کے لیے دوسری بات، اور دوسری بات اس کا تعلق بھی پہلی بات سے ہے، لیکن بات کی مزید وضاحت کے لیے میں نے اس کو جدا کیا ہے انشاءاللہ. اور وہ بات یہ ہے کہ حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے میرا اور آپ کا ارادہ کیا ہو کہ جا کے لیٹر پیڈ چھپوانا ہے الحاج سو اینڈ سو، یا وزٹنگ کارڈ بنوانا ہے، یا بنگلے کے باہر لکھانا ہے حاجی فلان صاحب. یہ مقصد ہے. اور اس سے پہلے اس لیے حج کر رہے ہیں کہ اداکاری کرنی ہے. دیکھا آپ نے حاجیوں کو اداکاری کرتے ہوئے. اللہ مجھے اور ہم سب کو ہدایت دے. احرام باندھا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور سامنے تصویر کھینچی جا رہی. ہائے اے عقل کے اندھے، اگر یہ اداکاری کرنی تھی تو یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی. اتنا سفر، اتنی مشقت، اتنے پیسے خرچ کر کے یہ اداکاری کرنی تھی تو لاہور میں بھی ہو سکتی تھی. کیا کدھر ہے عقل؟ دین والی بات تو بہت دور کی، عقل کدھر ہے؟ اس تصویر کے لیے پیسے برباد کیے. لوگوں، میں آپ، ہم پہلے ہی کمزور ہیں، غلطیوں سے بھرے پڑے، نہ کہنے والا نہ سننے والے کوئی غلطیوں سے خالی نہیں.
پہلے تھوڑی غلطیاں ہیں کہ یہ اداکاری شروع کر دے. نہ یہ نہ کر. آئیے میرے ساتھ اس بارے میں کچھ احادیث اور کچھ آیات سماعت فرمائیے کہ اعمال ان کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ ان کا کرنا صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. سورہ الکوثر آپ پڑھتے ہیں؟ پڑھیے میرے ساتھ, زور سے پڑھیے. آگے فَصَلِّ لِرَبِّكَ, کس کے لیے نماز پڑھو؟ تصویر کے لیے اور جا کے ڈرائنگ روم میں لگانی ہے. یہ الو کا چرخا نماز پڑھا ہے. کدھر ہے عقل؟ دین کی بات تو بہت دور کی. لوگوں میں اور آپ سوچیں کیوں عقل کے اندھے بن رہے؟ نہیں جی میں نے بیجی کو بھیجنی ہے. تیری عقل کدھر ہے؟ بیجی سے پہلے عرش والے رب کا فکر کر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ, کنہیں حکم ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھیے کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. اور سورہ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 اس میں فرمایا قل ان صلاتی, میرے ساتھ پڑھو, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے کون فرما رہا؟ کس سے فرما رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے ان صلاتی, یقیناً میری نماز, ونسکی, اور میری قربانی, ومحیای, اور میرا زندہ رہنا, ومماتی, اور میرا مرنا. کس کے لیے؟ کیمرے کے لیے؟ مکان کے اوپر رکھوانے کے لیے؟ وزٹنگ کارڈ بنوانے کے لیے؟ شرم کی بات, شرم اور حماقت کی بات. للہ رب العالمین, یہ سب کچھ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ, کیا ترجمہ ہے؟ پھر وہی بات تقدیم تاخیر کی, اور اس ہی بات کا مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں اپنے رب کے لیے تابعدار ہونے والوں میں سے پہلا ہوں, اس امت میں سے پہلے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جب حج کا احرام باندھا تو کیا فرمایا؟ امام ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجته اللہم حجتا لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اے اللہ, آپ کے لیے حج کر رہا, اس میں نہ دکھاوا ہے نہ کسی کو سنانا ہے. میں آپ, اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو کس کے لیے حج کریں؟ اللہ کے لیے. حج کا جو اجر و ثواب ہے اس کے ملنے کے لیے یہ لازمی شرط ہے. حدیث پاک اس بارے میں بات کو مزید واضح کرتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ
فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا کس کے لیے؟ زور سے کہو. من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، اور حج میں کوئی بیہودہ بات نہ کہی، کوئی نافرمانی کا کام نہ کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے حج سے اس طرح واپس پلٹے گا جس طرح کے اس دن تھا جبکہ اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوا. ماں کے ہاں پیدا ہوتے وقت کوئی گناہ تھا؟ حاجی بھی اسی طرح گناہ سے پاک ہوگا، مگر اس حدیث میں گناہوں سے یہ طہارت حاصل کرنے کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ من حج للہ. اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کو دکھانا مقصود ہوا تو پھر کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں بھی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. میں تمام شرکا سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، میں اس کے شرک کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑتا ہوں. وہ حج کرنے والا جس کا مقصود ثواب کے ساتھ کچھ اور بھی ہے کہ لوگ کہیں یوں ہیں وہ ہیں، خالی ہاتھ سے آتا. تو حج کی شان و عظمت کو پانے کے لیے، حج کے اللہ کے ہاں قبول کروانے کے لیے دو باتیں آج کے درس میں عرض کی ہیں. پہلی بات، دامن شرک سے پاک ہو، اور اگر پہلے سے شرک کر چکا ہے اب توبہ کرے. اور دوسری بات، حج کرنے کا مقصود اللہ کی رضا ہو. باقی جو دو باتیں ہیں انشاءاللہ الرحمن انہیں کل کے درس میں عرض کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی جائے گی. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو بات عرض کی گئی اس میں جو غلطی ہوئی اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے اسے معاف کر دے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی رب ذوالجلال اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے اور اس ٹھیک بات کو کہنے اور سننے والوں کے لیے نجات کا سبب بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ زندگی میں جو شرک کیا اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے. اے اللہ اس سے سچی توبہ ہمارے نصیب کر دیجئے اور آئندہ زندگی اپنی رحمت سے شرک سے بچا لینا. اے اللہ شرک سے بچا لینا. اے اللہ شرک سے بچا لینا. اے اللہ اخلاص سے ہٹ کے جو بات جو عمل ہم گزشتہ زندگی میں کرتے رہے اے اللہ ہماری اس عظیم سنگین غلطی کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں، ہماری عبادات مالیہ بدنیہ اور ہر قسم کی عبادات میں ہمیں اخلاص عطا فرما دینا. اے اللہ سابقہ زندگی میں
اس بارے میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دیجیے، اور آئندہ زندگی سراپا اخلاص بنا دیجیے۔ اے اللہ سراپا اخلاص بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو حضرات و خواتین حج اور عمرہ کے لیے آپ کی توفیق سے آپ کے مہمان بن کے آئے ہیں، اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان پر اپنی رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ انہیں عافیت سے رکھنا۔ اے اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ ان کے لیے حج کے سفر کو آسان بابرکت بنانا۔ اے اللہ انہیں بیماریوں، مشکلات اور حادثات سے بچانا۔ اے اللہ عافیت سے، خیریت سے تمام حج کی عبادات ادا کر کے خیر اور عافیت، برکت اور سعادت سے بہت زیادہ اجر و ثواب لے کے اپنے گھروں میں واپس جائیں۔ اے اللہ آپ نے اپنی توفیق سے ہم سب کو مسجد نبوی میں پہنچایا۔ اے اللہ ہمارا پہنچانا قبول فرما۔ اے اللہ آپ نے پہنچایا، ہماری تو کوئی کاریگری نہیں۔ اے اللہ ہمارا پہنچانا قبول فرمائیے، اور اے اللہ بار بار ایمان، عافیت، خیریت، سعادت، برکت، تونگری سے بار بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمانا، اور بار بار بیت اللہ کی حاضر نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اے اللہ کریم امت پہ رحم فرمائیے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، محتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔